نے والے ناظرین، کچن گارڈننگ ہے کیا اور یہ کیسے پاسبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کچن گارڈن بنیادی طور پر ایک انفرادی گھر کے کچن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا قطع اراضی ہے جس پر ہم انٹینسو کلٹیویشن کرتے ہیں۔ انٹینسو کلٹیویشن سے مراد یہ ہے کہ ہم اس چھوٹے سے رقبے پر بہت ساری اقسام کی سبزیات کو لگا لیتے ہیں اور ہم اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر صرف کچن گارڈن جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں ہے بلکہ آپ کی چھت کے اوپر بھی ہے، جہاں آپ گرو بیگز میں یا چھوٹے چھوٹے ٹین کے ڈبوں میں یا آپ اس کے باقی یہ جو سیمنٹ کے توڑے ہو گئے یا باقی چھوٹے موٹے توڑے ہو گئے، اس میں ہم جو کچھ لگا سکتے ہیں درختوں سے لٹکا کر، ہم ہینگنگ پاٹس لے کر یا ہینگنگ گرو بیگز لے کر، تو اس میں جو کچھ اگاتے ہیں ایک کچن کی ضرورت کو۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم میں ہر شخص اپنے گھر میں 3 سے 5 مرلے کے اندر سبزیاں لگائے، اور زیادہ میں سبزیاں نہیں کہتا، 3 سے 4 اقسام ہی کے لگا لے، تو وہ اپنے سیزن کی پوری ضرورت سبزیوں کی وہاں سے پوری کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں سر سوال ہے، ہم کچن گارڈننگ کریں عام لوگوں کے سننے کے لیے، یہ سبزیات کتنی ضروری ہیں ہماری صحت کے لیے، اور ایوریج ایک جو لو مڈل کلاس گھر ہے وہ کتنی ڈیلی سبزی کو کنزیوم کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سبزیات کی ضرورت تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے یا کوئی بھی ایسا چینل یا کوئی ایسا لٹریچر آپ کھول کے پڑھیں، آپ کے جسم کو سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہے۔ اور آپ کے سبزیات جو ہیں وہ زیادہ تر سبزیاں جو ہے 80% سے زیادہ پانی ان میں موجود ہوتا ہے، اور خالص پانی۔ ایک تو یہ پانی ہے جو آپ کو یرقان زدہ بھی کر رہا ہے، خالص پانی، کیونکہ سبزیات کے اندر جو پانی ہے نا وہ سارا ٹریٹڈ ہوتا ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی صحت مند۔ تو سبزیات تو ہمارے روزانہ استعمال کا حصہ ہے۔ آپ نے آدھا پاؤ 1.5 پاؤ تو آپ کا لازماً حصہ ہونا چاہیے، خواہ آپ اس کو کچے کے طور پہ استعمال کریں یا پکا کے استعمال کریں، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم کتنی سبزی، اب تو ڈاکٹر صاحب ہم مقدار کی بات ہی نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے، ہم وہ بات ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی زمانے میں، مجھے یاد ہے چھوٹے تھے تو ہم جب دکان پہ جا کے آلو لیا کرتے تھے تو وہ شملہ مرچ ہمیں مفت میں ساتھ دے دیا کرتا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ عرصے پہلے دھنیا اور میتھی تو وہ ایسی ساتھ ڈال دیا کرتا تھا، لیکن اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر گھر 3 سے 4 افراد پر مشتمل گھر آج 1000 روپے، 800 سے 1000 روپے کی سبزی روزانہ یوز کر رہا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ لو مڈل کلاس اگر 800,000 سے کم کرے، 600-700 بھی کریں، تو کم از کم 20,000 کی سبزی ماہانہ آ رہی ہے، اور یہ اس کی میڈیکلی ضرورت بھی ہے، جو پیور سبزی۔ اور جو اگر گھر میں کرے گا تو وہ آرگینک ہوگی، وہ بہت ساری کیمیکل، وہ گندے واٹر سے وہ محفوظ رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا خوبصورتی جو کچن گارڈن کی ہے، کمرشل گارڈن کا مطلب ہوتا ہے پروڈیوس مور اینڈ مور ان اینی وے۔ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس 1 انچ سے اگر 2 ٹماٹر، یہ 2 آپ آلو کے دانے پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ 4 کیسے کریں گے؟ اب اس کے لیے ہم ہر قسم کا کلیہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو چیک اینڈ بیلنس کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم کس قسم کے گروتھ ہارمونز یوز کر رہے ہیں، ہم کس قسم کے ریگولیٹرز یوز کر رہے ہیں، ہم کس قسم کے پیسٹیسائڈز یوز کر رہے ہیں، ہم کس قسم کی فصلات پہ سب کھادیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی کیمیکل فرٹیلائزرز ہیں، آپ اس میں NPK کہیں، یوریا کہیں، DAP کہیں، یہ کسی طور پہ بھی ہماری صحت مند زندگی سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ کچن گارڈن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ 3 سے 5 مرلے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے جتنی بھی کھادیں ہیں وہ کچن ہی آپ خود ساتھ لے کر آ رہے ہیں ادھر سے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ری جنریٹنگ ایگریکلچر۔ ری جنریٹنگ ایگریکلچر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ایک ہی مقامی جگہ پر پروڈیوس کر کے وہیں استعمال کریں، پھر وہاں سے لیں، ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، دیٹ از ری جنریٹنگ ایگریکلچر۔ دوبارہ اسی سے کچھ نہ کچھ لے رہے۔ جو سبزی پیدا ہوتی ہے، سبزی کو کھانے کے بعد جو فالتو چیزیں اس میں سے بچتی ہیں وہی کھاد بنا کے اسی سبزی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے سر، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یہ جو کچن گارڈن کی خوبی یہ ہے کہ ہم اس میں میکسیمم آرگینک سبزیات کو پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ آرگینک سبزیات ہماری صحت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، 3 سے 5 مرلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ انفرادی گھر کے لیے، اگر اس کو آپ 7 مرلے پہ لے جائیں
تو آپ محلے والوں کے لیے، پڑوس کو اور دے اگر سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو 10 مرلے پہ جائیں تو لوکل مارکیٹ میں بیچ مارکیٹ میں سکتے بھی آ جاتی ہے. یعنی یہ 10 مرلے کا رقبہ ہے. صرف کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک بات کو اب تسلیم کریں. ہمارے آباء و اجداد بہت اچھا کیا کرتے تھے، لیکن اس دور کی ضرورتوں کے مطابق، حالات کے مطابق، کلائمیٹ کے مطابق وہ کام کیا کرتے تھے اور وہ انوویشن کیا کرتے تھے. ہم نے یہاں پر مکئی لگانے کا جو سلسلہ کیا ہے، ہم نے باقی جو کام کیے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی انوویشنز تھیں. جی وہ جی. انوویشنز لے کر ہم آگے آئے ہیں. لیکن کرنا اصل میں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں. اچھا سر، یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاؤں، جس طرح سر نے بات کی کہ 3 سے 5 مرلے، 5 سے 7 مرلے یا 10 مرلے، ہم نے یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے تعاون سے، فیصل آباد کے جو ماہرین ہیں، زرعی ماہرین ہیں، ٹاپ کلاس کے ماہرین ہیں، انہوں نے 5 مرلے کا گھریلو سبزیوں کے لیے ایک پیکٹ تیار کیا، جس میں سردیوں کی 6 سبزیاں اور گرمیوں کی 8 سبزیاں ہیں، ٹوٹل 14 سبزیاں ہیں. اور ماہرین کے مطابق یہ ہے کہ یہ 5 مرلے میں آپ لگائیں تو آپ کے گھر کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور وہ کوالٹی سیڈ موجود ہے. ہم اس کے اوپر اس لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اچھا سر، اب کلائمیٹ چینج کی جیسے بات کی ہم نے، اب یہ جو ہماری زمین ہے، عرصے سے یہ فصل دے رہی ہے دونوں فصلوں میں، تو یہ جو لائف ہے، کچن گارڈننگ ہے، اس تھوڑی سی زمین کی ساخت کے بارے سے ہمیں ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کیا. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم سال ہر سال سے اس زمین سے لیتے رہے، اور اب جو کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے، درجہ حرارت کا بڑھنا، اصل میں درجہ حرارت کے بڑھنے میں نے ہمارے زمین کے اندر سے بہت سے ایسے اہم نمکیات جو پہلے فصلوں کو دستیاب تھے اب نہیں ہو پاتے. ایسا ہی ہے. پہلے ہمارے علاقوں میں برف پڑا کرتی تھی، اس سے بہت فائدہ ہوتا تھا، زمین کی فرٹیلٹی میں بہتری آتی تھی. اب برف بھی نہیں پڑتی، ایسا ہی ہے. اور ہم میکسیمم گرم معاملات کو اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے اب کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے زمین کی جو یہ کمی ہو چکی ہے، جو وہ فرٹیلٹی کو اپنی ضائع کر چکی ہے، کھو رہی ہے، اس کو بیلنس کرنا ہے. اس کے ساتھ سوری میں ایک بات ایڈ کروں گا، جسے فلیش رین ہے. ہاں جیسے تیز بارش ہوتی ہے. کل آپ نے بات بھی کی تھی کہ جو بارش پہلے مہینوں میں، ہفتوں میں ہوتی تھی، اب شاید گھنٹوں اور منٹوں میں ہوتی ہے. ایسا ہی وہ جتنی تیز بارش ہوتی ہے، وہ ساری ٹاپ کی جو زمین کی لیئر ہے، جس کے اندر کچن گارڈننگ اور لائف ساری ہے ایگری کی، وہ ساری بہا کے لے جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اس زمین کو واپس ریسٹور کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب اس کو ریسٹور بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے، اور ہمارے ہی گھروں میں چیزیں موجود ہیں. کیا یہ آسانی سے ممکن ہے؟ یہ بہت آسانی سے ممکن ہے. اور اگر ہم ہر شخص اس کچن گارڈن کے، اگر ہم صرف اس ٹاپک کو لیں، اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایک چھوٹی کھاد فیکٹری لگانی ہے. ایک آپ نے کمپوسٹ، جو گوبر کی گلی سڑی کھاد اور اس سے جو کمپوسٹ تیار ہوتا ہے، اس کی فیکٹری لگانی ہے. ایک آپ نے لیکوڈ فرٹیلائزر کی فیکٹری لگانی ہے. ایسا ہی ہے. درست. اور اس کے لیے آپ نے فیکٹری میں لگانے کے لیے نہ سیمنٹ کی ضرورت ہے،